اس کائنات میں ایک طاقت ہے، اللہ، جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے روکے کو کوئی کروا نہیں سکتا۔ یہ اللہ ہے۔ ایک قرآن کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ غیر مرد کو دیکھا نہیں کبھی، اتنا پردے میں کہ ایک دم ایک نوجوان خوبصورت کمرے میں داخل ہوا۔ خوبصورت تو مریم علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ کون ہو؟ کہا، ڈرو نہیں، میں مرد نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں، میری کوئی حاجت نہیں۔ میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے، تمہیں بیٹا دیا جائے۔ فرمایا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ میری شادی نہیں ہوئی اور میں غلط عورت نہیں کہ میں گناہ کروں۔ بیٹا ہونے کے دو ہی راستے ہیں، ایک حلال اور ایک حرام۔ حلال نکاح ہے، حرام زنا ہے۔ زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ فرمایا، ابھی ہو جائے گا۔ فرمایا، تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ ایک نشانی ہوگا، ایک اللہ کی رحمت ہوگا۔ اور مریم، اللہ تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے بغیر شادی کے بیٹا دے گا۔ اور اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، پیچھے دیوار آ گئی۔ اب دیوار سے پیچھے تو جا نہیں سکتی۔ اب وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تو جبرائیل آئے انسانی شکل میں، یہاں سے پکڑا، پانی کو ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا، یہاں سے پکڑا اور دور سے کھڑے ہو کر پھونک ماری۔ ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا حمل تیار۔ ایک سیکنڈ ایسا نہیں کہ حمل ٹھہرا بھی ہو، 9 مہینے اس کو اٹھایا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اس آیت میں 3 بار فا آتا ہے۔ یہ تحریر یہ عربی زبان میں کسی کام کو فوراً ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب پھونک پڑی، ادھر حمل تیار ہوا، ادھر درد ہوا، ادھر وہ بھاگیں، درختوں کے اندر جا کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی، ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، اور بچہ پیدا ہوا۔ تو وہ روئیں، ہائے میں اس سے پہلے مر جاتی، میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے، میں کیا کروں؟ تو جبرائیل پھر آ گئے، اب پردے میں آئے، سامنے نہیں آئے کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی بے پردگی نہ ہو۔ فرمایا، ڈرو نہیں۔ پر مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا، اور وہ جو کھجور تھی اوپر سے کٹی ہوئی تھی، خشک تھی، نیچے اس کا تنا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ہلاؤ۔ تو انہوں نے ہلایا تو دیکھ رہی ہیں اس تنے کے اوپر نہ کوئی شاخ، نہ کوئی تنا، نہ کوئی پتا، لیکن جب ہلایا تو اس کے اوپر سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مریم، جو اللہ اس درخت سے بغیر شاخ کے پھل دے رہا ہے، وہی تجھے بغیر مرد کے بیٹا دے رہا ہے۔ کھا پی، صاف ہو اور سکون پکڑ، سکون میں آ جا، اور جا شہر کی طرف جا، لوگ آئیں گے، پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ تو نے کہنا ہے، میرا تو روزہ ہے، میں نہیں بول سکتی، اس سے بات کرو، بچے سے بات کرو۔ بنی اسرائیل کا روزہ اتنا سخت تھا کہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں، بولنے کی بھی پابندی ہوتی تھی۔ وہ سچ بھی بولیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا، بچہ ہاتھ میں ہے اور آئیں شہر میں۔ شور مچ گیا، مریم یہ کیا کیا؟ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے چپ کا اشارہ کیا اور بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگیں، اس سے بات کرو، میرا روزہ ہے۔ وہ کہنے لگے، مریم تو بیوقوف ہے، تجھے اپنا گناہ چھپانے کا طریقہ بھی نہیں آیا، تو کہتی میرا نکاح ہو گیا تھا، زکریا علیہ السلام نے چپکے سے میرا نکاح کر دیا تھا، تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے کہتی ہے بچے سے بات کرو۔ تو کبھی بچہ بھی بولا ہے؟ حالات کیسے ہیں کہ شور مچا ہوا ہے کہ ایک گھنٹے سے بھی کم عمر کا بچہ ہے اور وہ بولتا ہے، اور اس کی آواز بلند ہوتی اس لاؤڈ سپیکر سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ پورا شہر اس بچے کی آواز سے گونج اٹھا، لوگو سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی،
مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا، میں